السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اٹ ہیز آلویز بین نیڈ آف دا ٹائم اور آئی وڈ سے ایج، کہ ہمیں بات کرنی ہوتی ہے کہ اس پیئر پریشر سے ہم کیسے ڈیل کریں۔ پیئر پریشر جو ہے یہ انسان کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز لاتا ہے۔ اگر ہم ادروائز دیکھیں تو اس کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی میں آسانی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ پیئر پریشر ہے کیا۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک کوئی بھی سوشل گروپ ہے وہ انفلوئنس اپنا ایگزرٹ کرتا ہے، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے جو نارمز ہوتے ہیں، جتنے لوگ بھی اس سوشل گروپ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر یہ انفلوئنس آتا ہے کہ دے ایدر شوڈ بی پارٹ آف دیٹ گروپ اور دے شوڈ لیو دیٹ گروپ۔ تو پیئر پریشر یوزلی جب بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن آتی ہے۔ ہم ہمیشہ برا ہی سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی پرابلمٹک بیہیویئر ہے یا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اگر ہم قرآنک پرسپیکٹو سے بھی تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن میں صالحین کے ساتھ کی بات کی گئی ہے کہ وی شوڈ میک دیز دعاز، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کی کمپنی میں رکھے جو اچھے ہیں، سو دیٹ وی ٹیک اے گڈ امپیکٹ فرام دیم۔ اسی طرح سے قرآن میں ہمیں بیڈ کمپنی کے بارے میں بھی وارننگز ملتی ہیں۔ اگر آپ سورہ الفرقان کو دیکھیں، اس کی ورس نمبر 27 سے 29 میں یہی بات آ رہی ہے کہ ظالم لوگ، وہ جو آخرت کی بات ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش اپنے رسول کے راستے پہ ہم رہتے، ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہ کرتے۔ اور پھر جو فردر اس کی وہ ریزن بتائیں گے، وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری شامت آئی تھی، میری بدقسمتی تھی کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر اس میں بات بھی کیا ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے، جبکہ میرے پاس پورا نالج تھا، ذکر تھا، مجھے اس نے بھٹکا دیا، اس نے مجھے ڈیویٹ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور انسان کے لیے شیطان کیسا ہے کہ وہ انسان کو دھوکہ ہی دیتا ہے۔ بہت ہی امپیکٹفل اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم دین کے راستے سے بھی جب ہٹتے ہیں یا ہم غلط ڈیسیژنز بھی جب لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ ایسی ایک کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تمام باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمارے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری فروش کی سی ہے اور برا ساتھی بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ کستوری بیچنے والا یا تو از خود تجھے خوشبو دے دے گا یا تجھ سے ہی خرید لے گا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوں تو کم از کم تجھے اس کی خوشبو تو حاصل ہوتی ہی رہے گی۔ اور رہا بھٹی جھونکنے والا، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تجھے دھواں تو پھینکنا ہی پڑے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اچھی کمپنی میں رہتا ہے تو ہمیشہ اس کے امپیکٹس لے کے اٹھتا ہے، اور اگر انسان بری کمپنی میں ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اثرات جو ہوتے ہیں وہ آتے ہی آتے ہیں، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم پریکٹیکلی کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، جاب پلیسز پہ ہیں، اپنی سوشل انوائرمنٹ میں، اور آج کل ہماری سوشل انوائرمنٹ بہت بڑی جو ہے دیٹ از کمنگ تھرو سوشل میڈیا، اور وہاں کا ہی پیئر پریشر ہمارے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ مینی اے ٹائمز کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو چوز کریں۔ ہم اس کے امپیکٹس کو تو سمجھتے ہیں، اور دوسرا ایک اور جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، ہم سوشل نارمز کے مطابق بھی زندگی چاہتے ہیں، پھر یہ کہ ہمیں وہاں پر جو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے پیرنٹس کو یا فیملی ممبرز کو یہ باتیں نہیں بتانا چاہتے۔
لیکن اگین ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ جو سفرنگ اس کے ساتھ ہماری طرف آتی ہے اس کو ہم ڈیل بھی نہیں کر پاتے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیئر پریشر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیئر پریشر کے لیے کوئی گروپ سائز نہیں ہمیں بتایا گیا. اٹ کوڈ جسٹ بی اے سنگل پرسن اور اٹ کوڈ بی اے گروپ آف پیپل جو کہ اس طرح سے کرتے ہیں. اب اس میں ڈفرینٹ طریقے سے پیئر پریشر آتا ہے. جیسے اسپوکن پیئر پریشر ہو سکتا ہے, جیسے وربلی کوئی انسان آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, آپ کو کوئی ڈرگ دیتا ہے, آپ کے سامنے کوئی لینگویج ایسی یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی وہ ویسی ہی لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے. یا انسپوکن قسم کا پیئر پریشر ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک غلط کام کریں, اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یو فیل لائک این آڈ ون آؤٹ پرسن. آپ کو ان کو پلیز کرنے کے لیے ان جیسا بننا پڑتا ہے, آپ کو پھر وہی کام کرنے پڑتے ہیں. اس کو اس طرح بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ قسم کا پیئر پریشر ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ پیئر پریشر ہوتا ہے. سو ڈائریکٹ پیئر پریشر وہی ہوگا کہ کوئی انسان آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے یا کوئی گروپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پرسویٹ کر رہا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی کریں. وہی بات ہے, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اور انڈائریکٹ پیئر پریشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ماحول جو مل رہا ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ جا رہی ہیں. اسی طرح سے پازیٹیو پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, نیگیٹو پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. پازیٹیو ہوگا تو جو کچھ بھی ڈائریکٹلی جا رہا ہے, انڈائریکٹلی جا رہا ہے, یا یہ کہ وربل ہے یا اسپوکن ہے یا انسپوکن ہے, وہ آپ کو ایک اچھا ہی میسج دے رہا ہے اور آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور آپ پروڈکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ نیگیٹو ہوگا تو آپ کیا کریں گے, آپ اس گروپ کے ساتھ تو فٹ ان ہو جائیں گے لیکن اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بہت برے ہوں گے. اب اس پیئر پریشر کی وجہ سے لوگ کیسے کیسے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا نو ہاؤ ہونا چاہیے. اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ. پھر اسی طرح سے بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈرگز کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ڈریسنگ اپ جو ہے یہ ایک چیلنج بن جاتی ہے. آپ کئی دفعہ اس طرح ڈریس اپ نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے, آپ نے کئی دفعہ آپ کا نالج بیس اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے کیا لمیٹیشن ہے, ایک لڑکے کے لیے کیا لمیٹیشن ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ڈریس کوڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں وچ از ناٹ اپروپریٹ. پھر اسی طرح سے بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح فزیکلی کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس پیئر پریشر کو کسی جگہ پہ روکتے نہیں ہیں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. جیسے مقابلے بازی ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اب ریسنٹلی بہت سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ ینگسٹرز تھے, وہ اپنی گاڑیاں بہت تیز چلا رہے تھے, اور بہت سی اسپیکولیشن یہ بھی ہیں کہ موسٹ پرابلی ڈرگز وغیرہ بھی استعمال ہو رہی تھیں. پھر کسی وجہ سے کوئی اوور ڈوز ہو گئی ہے, کوئی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں. سو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اسی پیئر پریشر کی وجہ سے ایڈکٹیو بیہیویئرس میں چلے جاتے ہیں, جس میں آپ کی فوڈ ایڈکشن بھی ہے, گیمبلنگ بھی ہے. اس وقت آپ دیکھیں آن لائن گیمنگ ہے, وہ آپ کی پیئر پریشر میں آ رہی ہے. پھر انٹرنیٹ کی, سوشل میڈیا ایڈکشن کتنی زیادہ ہے. بہت ذرا بڑی ایج میں آ جائیں لیڈیز جو ہوتی ہیں تو ان کی شاپنگ کی ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پیرنٹس ہر دور میں اس کے معاملے میں بہت کنسرنڈ ہی رہتے ہیں, بہت پریشان ہی رہتے ہیں, روکتے رہتے ہیں بچوں کو, اور ان کے والدین نے بھی روکا ہوتا ہے. اور جو بچے رک نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فرینڈز بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب وہ خود پیرنٹس بنیں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ کیسے کیسے پریشرز تھے تو وہ اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو روکیں گے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح پازیٹیو پیئر پریشر کو بھی ہم دیکھیں تو اس سے بہت کچھ اچیو ہو سکتا ہے. جیسے کچھ لوگ فٹنس کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اچھی کمپنی کی وجہ سے اچھی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں, یا یہ کہ ایسے گروپس کا, ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو بہت ہیلدی طریقے سے وہ آگے لے کے چلتے ہیں, بڑھاتے ہیں. اب اگر ہم کمپیئر کریں کہ پیرنٹل انفلوئنس اور پیئر پریشر, ان میں کیا فرق آ جاتا ہے. دیکھیں, پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سمہاؤ بچے پیرنٹس سے دور ہوتے جاتے ہیں سرٹن ایج میں آ کر, اور ان کا رجحان زیادہ اس پیئر پریشر کی طرف ہی چلا جاتا ہے. وہی بات پیرنٹس کہتے ہیں تو بری لگتی ہے, وہی بات تھرو پیئر پریشر جب آتی ہے تو وہ ٹھیک لگنا شروع ہو جاتی ہے. شاید وہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا انسیٹ جو پریشر آتا ہے اس کی وجہ سے بچے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے. یہاں پہ پیرنٹس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر پیرنٹس گڈ رول ماڈلنگ کرتے ہیں اور ایموشنل ریگولیشن کے ساتھ اپنے بچوں کو کوئی ویلیو سسٹم دیتے ہیں
اور ان کے تھاٹ پروسیس کو، ان کو انالیٹک سکلز جو ہیں ان کو انہینس کرتے ہیں، تو پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے ان مسئلے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ آلریڈی کوئی ڈسکارڈ چل رہا ہوتا ہے بچوں کا، بچے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بچوں کا دل نہیں چاہتا، بچے آپس میں کسی کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، تو اب جب وہ پیئر پریشر آتا ہے نا تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھر مشکلات میں رہتے ہیں، اور پیرنٹس کے ساتھ جو ہوتا ہے بچوں کے پھر مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایڈولسنٹ پیریڈ جو ہوتا ہے نا، جب آپ ٹین ایج میں انٹر ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب آپ ونریبل ہوتے ہیں کہ آپ کوئی غلط انفلوئنسز لے سکتے ہیں، اور آپ پیرنٹس کا جو ویلیو سسٹم ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت سے پیرنٹس اس ٹائم پہ فیس کرتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بعد میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ایک ریئلٹی ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ ہاں یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈز والا ٹائم ہے، بچے ریبیلیس بھی ہوتے ہیں، بچے ڈیئرنگ بھی ہوتے ہیں، بچے کوئی نہ کوئی نئی چیز آؤٹ آف دا جو باکس ہے اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس قسم کی غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس پیئر پریشر سے کیسے ڈیل کیا جائے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کے لیے اگر ہم اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنا لیں کہ میں نے فوراً، جسے کہتے ہیں نا امپلسولی کوئی کام نہیں کرنا، جب بھی میرے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے تو فوراً ایگری کرنے کے بجائے انسیٹ پریشر ہو یا کوئی مجھے ڈائریکٹلی کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ یہ پرنسپلڈ بات ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ٹپیکلی ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا کہ جسٹ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ تو مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں پڑھائی بھی آ جاتی ہے، آپ دیکھیں پڑھائی کا کتنا زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے، گریڈز کا کتنا زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے کہ ایک سرٹن اتنا آپ کو سکور کرنا ہے، اتنے ایز لینے ہیں، اتنا جی پی اے لینا ہے۔ تو آپ کو اپنا ٹائم لینا چاہیے اور اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھنا چاہیے، یہ سچویشن جو آ رہی ہے اس پہ میرے اوپر کیا پریشر آ رہا ہے، اور از اٹ ورتھ اٹ کہ میں یہ پریشر لوں، یا یہ کہ یہ میری دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، میری صحت کے لیے، میری مینٹل ہیلتھ کے لیے، میرے بیسک ریلیشن شپس جو ہیں امپورٹنٹ ہیں فیملی کے باقی کاموں کے لیے، یہ درست بھی ہے کہ نہیں درست ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی ہمیں چوائسیز نظر آتی ہیں اپنے سامنے، جو ہمارے فرینڈز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پرنسپل ڈیسیجن نہیں لگ رہا تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس چوائس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو روک دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں نو کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کو نو نہیں کہنا آتا نا، یہ ایک بڑا ہی لوگوں کا ڈیفیکلٹ ایریا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی مجھ سے نو نہیں کہا جاتا، میں نو کیسے کہوں۔ اور فرینڈس کے معاملے میں تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بیکاز ہمیں اس طرح سے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر فرینڈس کو میں نے جو ہے نو کہہ دیا تو کیا ہوگا، میں کٹ آؤٹ ہو جاؤں گا، میں کیا کروں گا، میرے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں پھر گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن صحیح باؤنڈری سیٹ کرنا اور ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے نو کہنا، اسرٹیو پرسنالٹی رکھنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک سمارٹنس سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹیوز ہم اپنی زندگی میں رکھیں۔ اوور آل بھی ہمارے پاس کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ جن کو ہم یوز کر سکیں، جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے غلط چیزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو کون سے ہمارے پاس کوئی متبادل طریقے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ فرینڈس کو کبھی بھی سینٹر میں نہیں لانا چاہیے، سینٹر آف یور لائف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فرینڈس کی اپنا مقام ہے، فیملی کا اپنا مقام ہے، پڑھائی کا اپنا مقام ہے، جو بھی ہم اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ اور فرینڈس کے ساتھ یا اپنے لوگوں سے جب ڈیل کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں پہ میں نے ودرا کر لینا ہے اور کہاں پر میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ اسی طریقے سے رہنا ہے۔ جو بھی ٹف ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں نا، ان کی وقت سے پہلے پریپریشن کر کے جانا ہوتا ہے۔ جب ہم پیئر پریشر کے لیے پراپر پریپریشن کر کے اس سچویشن میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مذاق کہیں اڑا رہا ہے کسی کا اور آپ اس گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نہیں مذاق اڑانا چاہ رہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا، یا یہ کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر آ رہا ہے کہ جی فرینڈز آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میری خاطر جھوٹ بولو، یا یہ کہ میرے ساتھ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں انگیج اور آپ نہیں ہونا چاہ رہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کو کوئی ڈرگز آفر کر رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے۔
کوئی حرام ریلیشن شپس کی طرف بلا رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں شروع سے یہ اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ مجھے آنیسٹ ہونا ہے. آپ دیکھیں میجورٹی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یا فرینڈس ہوتے ہیں یا ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پریشان ہی ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, لیکن ہم اندر اندر پریشان ہوتے ہیں اور ہم اوپنلی وربلی کہیں پر بھی اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ان سارے مسئلوں سے بچا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم مزید مشکلات میں پڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے بیسک سی بات جو کہ ہمیں پیئر پریشر کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. میں یہ چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ میں مزید بہت ساری باتیں کروں, اگر میں آپ کے کویشچنز لے لوں اور ان کویشچنز میں آپ مجھے ایگزیکٹلی پوچھیں ڈفرینٹ سینیریوز کے بارے میں, ڈفرینٹ جو اپروچز ہیں ان کے بارے میں, تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی وے آؤٹ ملے گا کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے نکالنا ہے. میم میرا ایک کویشچن تھا اباؤٹ حجاب, کہ ہم جب شرعی پردے کی طرف آتے ہیں, خاص کر ہم اپنی سوسائٹی میں, جیسے آپ کو پتہ ہوگا جیسے ہماری ایجوکیشنل سوسائٹی ہے جی, ہمیں آج کل ماڈرنزم کی طرف بہت دھیان دلوایا جا رہا ہے. ہماری ایون یونیورسٹیز میں بھی اور ہماری ایون میں یونیورسٹیز تک کیا بات کر رہی ہوں, میری اپنی فیملی میں جو ہے ہمیں جج کرتے ہیں. اور جب آپ شرعی پردے کی طرف آ رہے ہو تو دیر بھی لائک کہ بہت اسلام یاد آ گیا ہے اچانک سے, اس کو یہ وہ اور مطلب ہمارا اس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ جو ہے بہت افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہوتا اب میں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ اچھا میں نے شرعی پردہ کرنا, لیکن مجھے ہے کہ یار یہ سراؤنڈنگز جو ہے نا بہت افیکٹ کرنے والی ہیں, جس سے میں ڈرتی ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس سے کیسے کوپ اپ کروں. جب ہم اسلام کو بہت اسٹرانگلی پریکٹس کرتے ہیں نا تو ہمیں اس معاملے میں تو بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملنے والی. جب بھی ہم سیرت پڑھ لیں اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھ لیں, آپ دیکھیں جب بھی آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں, کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے, ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا مسئلے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں نا, تو ایک آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں اچھا کام کروں گی تو بس میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو پرابلمس تو آئیں گی. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کلیئرٹی سے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص انڈرسٹینڈ کرے. قرآن آپ نے پڑھنا ہے, فیصلہ آپ نے کیا ہے, باقی لوگ تو ابھی وہ اس طرح کی دنیا کے مطابق چل رہے ہیں, وہ ٹپیکل کنورسیشن کر رہے ہیں, ٹپیکل طریقے سے رہ رہے ہیں, اس لیے وہ یہ باتیں نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پہلے تو اپنے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جوش میں آ کر 2-4 دفعہ درس میں گئیں اور حجاب لے لیا, لیکن انہوں نے کور ٹو کور قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہوتا, اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے وہ جلدی پھر گھبرا جاتی ہیں. وہ کر تو رہی ہیں پردہ, حجاب پہن رہی ہیں, اور اس کے بعد اب ان سے مینیج نہیں ہو پا رہا ود ان دا فیملیز ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دا فیملیز. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسکل بیس کو اسٹرانگ نہیں کرتے. یعنی آپ حجاب تو لے رہے ہیں لیکن بہت سارے اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو درست طریقے سے جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا جا رہا ہوتا. ظاہر ہے پھر اس کا بھی ایڈڈ پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے, آپ کو نیگوسیشن سکلز نہیں آتے, آپ کو کرٹیسزم کو نہیں ہینڈل کرنا آتا, اینڈ دیر آر ادر ملٹیپل تھنگس جو کہ انسان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو نہیں جب آتے. ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی آپ کے اندر, اینگر مینجمنٹ نہیں ہوتی, تو جب یہ کام نہیں آتے تو پھر ہم اس کی وجہ سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کیونکہ بہت ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے نا. اب اگر آپ پردہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹائم, چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ ان پرسن ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو حجاب کے معاملے میں پازیٹیو پیئر پریشر ملے, آپ کو ایک ویلکمنگ فیلنگ ملے, آپ کو یہ فیل ہو کہ آئی ایم اے نارمل پرسن, دیر آر سو مینی پیپل اراؤنڈ می ہو کور پراپرلی. اس طرح سے نا ان تمام ایریاز کو کور کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زندگی کچھ آسان ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم حجاب کر لیتے ہیں نا تو جو لوگ حجاب نہیں کر رہے ہوتے نا ان کے اوپر گلٹ کا, ان کے اوپر بھی تو پیئر پریشر جاتا ہے نا. وہ پریشر ان کو بتاتا ہے کہ تم بھی سوسائٹی کے جو غلط ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو چھوڑو, لک آئی ہیو ڈن اٹ, یو آلسو ٹرائی ٹو ڈو اٹ. اب وہ بیچارے ابھی نہیں اتنی ہمت کر پا رہے ہوتے کہ وہ کریں, تو وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم پہ انسیٹ قسم کا پریشر ڈالتے ہیں. تو اپنے اندر کانفیڈنس رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جب آپ آگے بڑھیں گے پھر مسئلے مسائل حل ہوں گے. جو لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے. اور حجاب کے معاملے میں نے بہت سی ینگ گرلز کو یہ کرتے دیکھا ہے
کہ وہ حجاب تو کر لیتی ہیں لیکن بہت جسے کہتے ہیں عجیب نیروڈ اور کنزرویٹو اپروچ سے لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں، اور وہ چیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب کے لیے نا پرابلمیٹک بن جاتی ہے. اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈیل بھی کریں، یعنی کہ انٹیگریٹڈ لگیں کہ ٹھیک ہے میں حجاب لے رہی ہوں، یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میری لمٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اپنے تعلقات توڑ رہی ہوں، میں رشتے نبھانا نہیں جانتی. مجھے اگر کہیں فیملی میں کوئی آ جائے، اٹھنا بیٹھنا پڑے، کوئی بات چیت کرنی پڑے تو میں وہ کر نہیں سکتی. ان تمام معاملات کو بھی نا درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہی تھی جس طرح پیئر پریشر کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے میری ایک فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کافی عرصے سے ہوں، تو یہ ہے کہ مجھے سپورٹ بھی کافی کرتی ہے وہ، لیکن وہ کافی معاملات میں ایسے ہے کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، میں اسے منع بھی کرتی ہوں. ساتھ میں یہ ہے کہ وہ مجھے بھی ساتھ انڈلج کرتی ہے اکثر کہ مطلب تم بھی آؤ، لیکن مجھے پتہ ہے وہ چیز غلط ہے. میں اسے منع کرتی ہوں اکثر، لیکن یہ ہے کہ جب منع کرتی ہوں تو وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ کرے گی یا اس طرح سے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی اس چیز میں. اور دوسری یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ تو نارمل اپنی طرف سے سمجھتی ہے کچھ باتوں کو، تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی اگر وہ میرے بارے میں ایسے بولے، کیونکہ میں اس چیز کو ایز اے نارمل تھنگ نہیں لے رہی. تو آپ پلیز اس کے بارے میں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. میں ایزی نہیں فیل کرتی اس چیز میں. اگر آپ کسی کمپنی میں ایزی نہیں فیل کرتے تو بہت زیادہ اس کے ساتھ ٹائم نہ اسپینڈ کریں، تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ کر لیں، کتنا ملنا ہے، کتنی بات کرنی ہے، اس پہ تھوڑی سی حد لگا دیں. پھر اس کے بعد جو ضروری چیز آ جاتی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس سے بات چیت کرنی ہے تو دیکھیں آپ نے ایک انسان کو تھوڑا سا اسیس بھی کرنا ہے، اس کا نالج کا گیپ کتنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے نالج کی بیس اسٹرانگ کتنی ہے، کیا میں نے قرآن مجید کو اس طرح کور ٹو کور پڑھا ہوا ہے اور مجھے بہت سارے کانسیپٹس کی ان ڈیپتھ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پھر ایسے موقع پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اخلاق سے اس کو متاثر تو ضرور کرتے ہیں، اور جو صحیح کام ہے، جہاں صحیح سچویشن میں ہیلپ اس کو چاہیے، لیکن جہاں پہ کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر ایسے بیٹھتے ہیں اس سے جیسے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی وہ زیادہ پوچھے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں جو ہیں میرے کچھ سٹینڈرڈز کے خلاف ہیں اور میں یہ کام کرنے کے لیے اس سچویشن میں تیار نہیں ہوں. تو جب آپ اسے بتا دیں گے تو اس انسان کو خود سمجھ آ جاتی ہے. کئی دفعہ کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ جی اگر اس نے پھر ہمیں چھوڑ دیا، اس نے ہمیں کمپنی نہ دی، اس نے ہمارا خیال نہ رکھا، تو میں کہتی ہوں دیکھو دیٹس ہر چوائس نا. اگر وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو خیر بات کہہ دیں. دیٹ مینس کہ جی اس کا آپ سے الگ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی اچھے مشورے کے لیے آپ کی طرف آئے یا آپ کی طرف بڑھے تو آپ اس کو ضرور ویلکم کریں. ہمارے جیسے لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو پیئر پریشر کو ایگزرٹ کرتے رہیں، اور جہاں جہاں ہمیں لگے کہ ہمارے اوپر کوئی نیگیٹو پریشر آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا بلاک کر دیں. جیسے یہاں پہ کویسچنس میں شروع میں کسی نے کہا کہ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ سیئنگ نو. ہاں، تو جب یہ ورڈ بولا جاتا ہے نا سیئنگ نو، تو سیئنگ نو کا یہ مطلب نہیں کہ منہ پھاڑ کے ہر ایک کو آپ نو بول رہے ہیں. دیر آر آلویز اسمارٹ ویز آف سیئنگ اٹ، ڈپینڈز اپان یور ریلیشن شپ، ڈپینڈز اپان دا سچویشن. مثلاً مجھے کوئی بھی بلائے اور کہے کہ جی فلاں جگہ گیدرنگ ہے، وہاں پہ میوزیکل پروگرام بھی ہے، بڑا مزہ آئے گا، تو میں کہتی ہوں سنو میوزک سے تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بیکاز مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کو یہ بات بولی کہ جی میوزک حرام ہے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گا، وہ میرے سے بحث کریں گے، وہ مجھے ایسے ایسے ریزنز دیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے تو سر میں درد ہوتی ہے، مجھے تو بالکل مزہ نہیں آتا، میں تھک جاتی ہوں، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے اور میں گھر آ جاؤں. تو میں نے نو ہی بول دیا نا، لیکن اس نو بولنے کو میں نے کسی اور طریقے سے کر لیا. کسی جگہ میں نے کہہ دیا میری فیملی مجھے، میرے پیرنٹس مجھے اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتے، اور کوئی اگر آپ کو کہے کہ تم چھپ کے آ جاؤ، تم بہانہ کر کے آ جاؤ، تو آپ کہے کہ نہیں میں اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے دھوکہ دے کر نہیں آنا چاہوں گی، میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یا یہ بھی میرے کچھ پرنسپلز کے خلاف ہے. ایک دو دفعہ جب آپ ایسی بات بول دیتے ہیں نا تو پھر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ سے کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی. پھر وہ خود ہی کیئرفل ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی باتوں میں محتاط رویے کے ساتھ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ایک یہاں پہ کویشچن بھی آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کبھی کبھی ویک ہو جاتے ہیں اور ہمیں وے نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم کنفیوز کرتے، اس سچویشن میں کیا کریں؟
ایسے پھر ایگزاسٹ ہوتے ہیں اور یہ سوچ کے لوگ کیا سوچیں گے اس کو کیسے ٹھیک کریں اور فیئر آف کرٹیسزم کو کیسے ختم کریں. بیسیکلی اس میں آپ کو اپنی سیلف اسٹیم پہ بہت ورک کرنا ہوتا ہے نا. ویک مومنٹس تو سب کے آتے ہیں جس میں انسان پریشان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اپنے لیے کوئی ایسا سسٹم رکھتے ہیں کہ بار بار آپ ہیلدی کنیکشنز کی طرف جائیں, قرآن مجید آپ ریگولرلی پڑھیں بھی, دعائیں بھی ریگولرلی پڑھیں, قرآن مجید کو ڈیلی سمجھیں, کچھ مینٹورز آپ کی لائف میں ہوں, کچھ ایسے افراد ہوں, کچھ ایسے گروپس ہوں جن کے ساتھ آپ بار بار کنیکٹ ہو, تو پھر آپ ایگزاسٹ نہیں ہوتے. دوسرا میں بہت زیادہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سیلف کیئر پہ بہت چلا کریں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت سی باتیں بولتے ہیں لیکن سیلف کیئر نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ان کی ایموشنل باؤنڈری بھی بہت ویک ہوتی ہے اور پھر وہ پریشان بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ان میٹرز کو بھی نا صحیح طرح دیکھا جائے, تاکہ لوگوں کی باتیں تو ہمیں سننے کی عادت ہونی چاہیے جس پہ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں صادق اور امین کہلائے جاتے تھے, لیکن جیسے ہی یہ مسئلے مسائل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں. تو یہ ایک سنت ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ایک انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے, کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر ہم اللہ کی خاطر اپنے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ ایک ایبلٹی ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ باتوں کو برداشت کرنا ہے.